السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے دل سے جڑی ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے جا رہا ہوں جس نے شاید آپ کو کئی راتوں کو جاگنے پر مجبور کیا ہو، کئی لمحے ادھورے چھوڑ دیے ہوں اور کئی سوالات بنا جواب دل میں جمع ہو چکے ہوں۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کسی رشتے میں سب کچھ دے رہے ہیں، محبت، توجہ، احساس، وقت، لیکن بدلے میں آپ کو مل رہے ہیں وعدے، مجبوریاں اور انتظار؟ صاف محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی قدر نہیں کی جا رہی، آپ کی موجودگی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، آپ بے بسی محسوس کر رہے ہیں، آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایسی 5 نفسیاتی حکمت عملیاں جو کسی کو بھی آپ کا گرویدہ بنا سکتی ہیں، نہ زبردستی، نہ جھوٹ، نہ فریب، بس انسان کے فطری جذبات کو سمجھ کر ان کے ذہن اور دل میں وہ جگہ بنانا جو کبھی خالی تھی۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ویڈیو کسی کو قابو میں لانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے کھوئے ہوئے وقار، اپنی اصل قدر اور محبت میں توازن واپس لانے کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شریک حیات، آپ کا دوست یا کوئی اور خاص جس کے ساتھ آپ کسی بھی رشتے میں ہیں آپ کی کمی کو محسوس کرے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید یہ وہ لمحہ ہو جہاں سے آپ کی کہانی کا رخ بدل جائے۔ پہلی ٹرک، ایموشنل ود ہولڈنگ۔ ہر چیز مت دو، کچھ ادھورا رہنے دو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کو کسی کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب وہ چیز مکمل اس کے پاس نہ ہو، جب وہ چیز تھوڑی تھوڑی ملے، جب اسے محسوس ہو کہ یہ چیز میں کھو بھی سکتا ہوں۔ یہی ہے ایموشنل ود ہولڈنگ، یعنی جذباتی دوری کی حکمت عملی۔ اور یاد رکھیں، یہ دوری جدائی یا نفرت نہیں ہے، بلکہ خاموشی سے اپنا مقام پیدا کرنے والا انداز ہے۔ جب آپ کسی رشتے میں ہر چیز دینے لگتے ہیں، بے حد محبت، ہر وقت کا وقت، مکمل توجہ، مکمل موجودگی، بغیر کسی شرط کے سب کچھ، تو سامنے والا ایسا اسے ایک نارمل چیز سمجھنے لگتا ہے۔ پھر آپ کی موجودگی، آپ کی محبت، سب کچھ اس کے لیے عام ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی حیرت، نہ کوئی تڑپ، نہ کوئی قدر۔ لیکن جب آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں، تھوڑا سا خاموشی اختیار کرتے ہیں، اپنے جذبات کو مکمل ظاہر نہیں کرتے، اپنا ہر وقت میسر نہیں کرتے، تو وہاں ایک کمی جنم لیتی ہے، اور یہی کمی اس انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا ہوا؟ کہاں گئی وہ توجہ؟ کہاں گئی وہ محبت؟ کیا میں کچھ کھو رہا ہوں؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دوسرا انسان آپ کی اہمیت کو دوبارہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، رشتے میں محبت ایک دریا کی طرح ہونی چاہیے جو بہتر ہے، لیکن ہر وقت سیلاب نہ آئے۔ کبھی کبھی جذبات کو روکنا، خود کو تھوڑا سا پیچھے رکھنا رشتے میں توازن اور کشش پیدا کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہر سوال کا فوری جواب دیں، ہر بات پر فوراً ہاں کر دیں، ہر وقت خود کو حاضر رکھیں، بلکہ تھوڑا سا خود کو بچا کر رکھیں تاکہ دوسرا آپ کو پانے کی جستجو کرے، آپ کی اہمیت کو پہچانے اور آپ کے بنا بے چینی محسوس کرے۔ یہ ٹرک کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے ہے، تاکہ آپ کا رشتہ یک طرفہ نہ ہو بلکہ برابر کا ہو، جہاں آپ کی جذباتی محنت کی قدر ہو۔ ٹرک نمبر 2، نیگنگ۔ نیگنگ ایک انتہائی باریک اور گہری نفسیاتی چال ہے جو اکثر لوگ لاشعوری طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر اسے سمجھداری اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ کسی کو بھی آپ کی طرف متوجہ کرنے اور جذباتی طور پر جکڑنے کا ایک مؤثر طریقہ بن سکتی ہے۔ نیگنگ کا مطلب ہے کہ آپ کسی کی تعریف کے ساتھ ساتھ ہلکی سی تنقید یا کمی کا اظہار کریں، اس انداز میں کہ سامنے والا ناراض نہ ہو اور نہ خوش، بلکہ اس کی ذہنی کیفیت الجھ جائے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی بہت ہی زیادہ اپنی شکل و صورت پر ناز آئے تو آپ کہہ سکتے ہیں، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، بس اگر تھوڑا سا تمہارے اندر اعتماد آ جائے تو تم اور بھی زیادہ خوبصورت لوگو گے۔ اس جملے میں آپ نے ایک طرف تعریف کی ہے اور دوسری طرف ایک کمی کا اشارہ کیا ہے۔ یہ چال سامنے والے کے اندر ایک بے چینی پیدا کرتی ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ کیوں مکمل طور پر آپ کو متاثر نہیں کر پایا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کے ذہن میں آپ کی اہمیت بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ انسان فطرتاً ان لوگوں کی زیادہ پرواہ کرتا ہے جن کی رائے واضح نہ ہو، جو تھوڑا سا آؤٹ آف ریچ ہو۔ جب آپ بار بار ہلکی ہلکی تنقید میں لپٹی تعریف کرتے ہیں تو سامنے والا آپ کو خوش کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ شاید وہ ابھی آپ کی نظر میں مکمل نہیں، اور یہی احساس اسے آپ کی طرف مزید کھینچتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی رائے میں اس کی قدر بڑھے، اور یوں وہ لاشعوری طور پر آپ کو خوش کرنے، آپ کی رائے لینے
اور آپ کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ تاہم نیگنگ میں توازن ضروری ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ صرف تنقیدی انداز میں بات کریں گے تو یہ ہتک امیز لگے گا، اگر بہت زیادہ نرم ہو جائیں گے تو اثر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بہترین نیگنگ وہ ہے جو ہلکی سی چوٹ دے کر اگلے کو سوچنے پر مجبور کرے لیکن دل دکھائے بغیر۔ یاد رکھیں، اس تکنیک کا مقصد کسی کو کمتر محسوس کرانا نہیں بلکہ اس کے ذہن میں اپنی جگہ بنانا ہے، اس کے جذباتی نظام کو جھنجھوڑ کر اسے یہ احساس دلانا ہے کہ وہ آپ کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ نیگنگ ایک ایسا نفسیاتی ہتھیار ہے جو اگر محبت، فہم و فراست اور توازن کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ کسی کو بھی اس بات پر مجبور کر سکتا ہے کہ وہ آپ کی توجہ، آپ کی رائے اور سب سے بڑھ کر آپ کی موجودگی کی قدر کرے۔ ٹرک نمبر 3، ٹرائنگولیشن، اپنی قدر منوانے کا نفسیاتی راز۔ فرض کریں آپ کسی رشتے میں ہیں، چاہے وہ محبت کا رشتہ ہو یا دوستی کا۔ آپ اس شخص کو ہر طرح سے اہمیت دیتے ہیں، اس کی ہر بات سنتے ہیں، ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں اور اپنی ساری توجہ اس پر مرکوز رکھتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ کو سنجیدگی سے لینا چھوڑ چکا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان فطری طور پر اس چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے جس تک رسائی مشکل ہو یا جس کا متبادل موجود ہو۔ یہی سے ٹرائی اینگولیشن کا کمال شروع ہوتا ہے۔ ٹرائی اینگولیشن کا مطلب ہے کسی تیسرے شخص یا تصور کا استعمال کر کے اصل شخص کے اندر احساس مسابقت، کمپٹیشن اور احساس کمی کو جگانا تاکہ وہ شخص آپ کی طرف دوبارہ متوجہ ہو جائے۔ یہ تکنیک آپ کو کسی پر دباؤ ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے ذہن میں آپ کی اہمیت دوبارہ جگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، آپ کا دوست یا محبوب اگر آپ کو اگنور کر رہا ہے تو اگلی بار آپ اس کے سامنے کسی تیسرے شخص کی تعریف کریں۔ مثلا، پتہ ہے کل فلاں دوست سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ میری باتوں میں سکون ہوتا ہے۔ یہ بات بظاہر ایک عام جملہ ہے لیکن یہ سن کر دوسرا شخص چونک جاتا ہے۔ اس کے لاشعور میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعہ وہ کسی اور سے اتنا کلوز ہو رہا ہے؟ یہی وہ لمحہ آپ کی واپسی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ تکنیک مثبت انداز میں استعمال کرنی ہے۔ مقصد کسی کو جلانا یا حسد دلانا نہیں بلکہ اسے شعوری طور پر یہ احساس دلانا ہے کہ میں وہ واحد انسان نہیں ہوں جو تمہیں چاہتا ہے، میرے آس پاس اور بھی لوگ ہیں جو مجھے اہمیت دیتے ہیں، اور یہی احساس دوسرے شخص کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ٹرائنگولیشن کے ذریعے آپ دل میں جگہ پیدا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کھونے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو کہ کہیں آپ واقعہ آگے بڑھ تو نہیں گئے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں وہ آپ کی طرف واپس کھنچنے لگتا ہے۔ لیکن خبردار، یہ ٹرک کبھی جھوٹ پر مبنی نہ ہو۔ اگر آپ مصنوعی شخصیات یا فرضی باتیں استعمال کریں گے تو سامنے والا آپ کی سچائی پر شک کر سکتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں اور بات کو ہلکے سے قدرتی انداز میں پیش کریں۔ یہ تکنیک خاص طور پر ان رشتوں میں فائدہ دیتی ہے جہاں تعلق یک طرفہ ہو گیا ہو، جہاں صرف آپ کوشش کر رہے ہوں اور دوسرا شخص لاپرواہ ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص جو کبھی آپ کو نظر انداز کرتا تھا اب آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہ گزرنے دے تو ٹرائی اینگولیشن کو شعور کے ساتھ استعمال کریں، کیونکہ بعض اوقات کسی کو اپنا بنانے کے لیے اسے کھونے کا خوف دلانا ضروری ہوتا ہے۔ ٹرک نمبر 4، فلیٹری اینڈ فیک کمپلیمنٹ، جھوٹی تعریف کرنا۔ فلیٹری اور جھوٹے تعریفی کلمات ایک ایسا طریقہ ہے جس کا مقصد کسی کی توجہ حاصل کرنا یا کسی کے دل میں جگہ بنانا ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر نے کبھی نہ کبھی اس کا سامنا کیا ہے یا پھر ہم نے خود بھی اسے استعمال کیا ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف کسی کو خوش کرنا، اپنی طرف مائل کرنا ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ واقعہ محبت یا دوستی کی اصل بنیاد بن سکتا ہے یا پھر یہ صرف ایک وقتی چمک ہوتی ہے جو جلد ہی مدھم پڑ جاتی ہے۔ فلیٹری ایک خوبصورت اور نرم الفاظ کے ذریعے کسی کے جذبات سے کھلنا ہے۔ آپ کسی کی خامیوں کو نظر انداز کر کے صرف اس کی خوبیاں دکھاتے ہیں۔ یہ جھوٹے اور بے حقیقت الفاظ ہوتے ہیں جو محض ایک تاثر دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کسی کی کامیابی پر مبالغہ آمیز تعریف کرتے ہیں یا اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی باتوں میں وزن ہو اور آپ دوسرے شخص کو اپنی طرف راغب کر سکیں۔
झूठे तारीफी कलमात एक खतरनाक हथकंडा है, क्योंकि ये किसी के हकीकी जज्बात से खेलने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी को उसकी सलाहियतों और खूबियों के बारे में इस कदर बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करते हैं कि वो खुद भी यकीन नहीं करता, तो इसका असर मुख्तसर वक्त के लिए तो होता है, मगर आखिरकार वो शख्स हकीकत को पहचानने लगता है। एक वक्त आता है जब वो समझने लगता है कि जो वो तारीफें सुन रहा था वो सिर्फ झूठ थी और उसकी हकीकत से ज्यादा उन चीजों का ताल्लुक नहीं था। अगरचे फ्लैटरी और झूठे तारीफी कलमात आर्जी तौर पर काम कर सकते हैं, लेकिन ये देर पा तल्लुकात की बुनियाद नहीं बन सकते। एक शख्स जब तक हकीकत का इदराक नहीं करता उस वक्त तक तो वो इन झूठे अल्फाज के पीछे चलता रहता है, लेकिन जब वो हकीकत में हकीकत देखता है तो वो ताल्लुक में कमी महसूस करता है। उसकी वजह यह है कि झूठे तारीफी कलमात की हकीकत से कोई रिश्ता नहीं होता और एक वक्त आता है जब वो शख्स इनको गैर अहम समझने लगता है। इन तमाम बातों के बावजूद फ्लैटरी का इस्तेमाल वक्ती तौर पर कामयाब हो सकता है, लेकिन इसे मुस्तकिल तौर पर नहीं अपनाना चाहिए। अगर आप सच्चाई के साथ किसी की तारीफ करते हैं और उसके साथ वाकई दिल से जुड़ते हैं तो आप एक हकीकी ताल्लुक कायम कर सकते हैं। आपकी तारीफ उसकी हकीकत से अमांग होती है और उसके दिल में आपके लिए खास जगह बनती है और एक अच्छे और सच्चे ताल्लुकात की बुनियाद बन सकता है। याद रखें, झूठे तारीफी कलमात और फ्लैटरी से आप सिर्फ वक्त गुजार सकते हैं, मगर सच्चे ताल्लुकात और रवाबित बनाने के लिए सच्चाई, मोहब्बत और एहतराम का होना जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो किसी के दिल में वाकई जगह बनाती हैं और एक मजबूत और दायमी रिश्ता कायम करती हैं। ट्रिक नंबर 5, चॉइस रिस्ट्रिक्शन, फैसला करने के ऑप्शन महदूद करके मजबूर करना। चॉइस रिस्ट्रिक्शन एक ऐसी नफ्सियाती तकनीक है जो इंसानों के ज़हन में एक मखसूस मौके पर फैसले करने की सलाहियत को महदूद कर देती है। जब किसी शख्स को कम ऑप्शंस मिलते हैं तो वह कम वक्त में फैसला करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये चाल अमूमन कारोबारी हिकमत अमली, तल्लुकात में या जज्बाती तौर पर किसी को काबू करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर, जब किसी को मुख्तलिफ ऑप्शन देने के बजाय सिर्फ एक या दो ऑप्शन दिखाए जाएं तो वह उनमें से किसी एक को मुंतखब करने में जल्दी कर लेता है, क्योंकि उसको ये एहसास होता है कि बाकी सब कुछ उसे दस्तयाब नहीं है। इस तकनीक का असर उस वक्त होता है जब हम खुद को किसी ऐसी सूरत हाल में पाते हैं जहाँ हमें ये लगता है कि हमें ये जो इख्तियार दिया गया है वो महदूद है। इस तरह इंसान अपने फैसले में जल्दबाजी करता है और उसका असर सिर्फ उसके फैसले तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उसके जज्बात और ख्यालात पर भी गहरा असर डालता है। ये इंसान की आजादी के इरादे को मुतासिर करता है और उसके ज़हन में ये सवालात उभरते हैं, क्या वो वाकया अपने फैसले खुद कर रहा है या फिर उसे किसी और की मर्जी के मुताबिक चलाया जा रहा है। चॉइस रिस्ट्रिक्शन का मकसद आमतौर पर फर्द को किसी एक फैसले की तरफ माइल करना होता है। जब किसी फर्द के पास इंतखाब की आजादी कम हो जाती है तो उसके अंदर यह एहसास पैदा होता है कि वो जो कुछ कर रहा है वो उसकी अपनी ख्वाहिशात या जरूरियात के मुताबिक नहीं, बल्कि किसी और की ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है। इस तरह फर्द खुद को इस बात पर कैल करता है कि इसने जो फैसला किया है वो इसका अपना था, हालांकि उसमें बहुत कम या महदूद ऑप्शंस दिए गए होते हैं। ये तकनीक ज्यादातर इंसानी तल्लुकात में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि मोहब्बत या दोस्ती के तल्लुकात में। जब एक फर्द दूसरे शख्स पर असर अंदाज होने के लिए उसके फैसलों के ऑप्शंस महदूद कर देता है, इसमें कभी कभार एक फर्द दूसरे फर्द को यह एहसास दिलाता है कि उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो इस रास्ते पर चलने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। इस तरह उसका ज़हन उस रास्ते को इख्तियार करने पर मजबूर हो जाता है। चॉइस रिस्ट्रिक्शन की इस तकनीक को समझना और इससे बचना बहुत जरूरी है। जब हम इस तकनीक से आगाह होते हैं तो हम अपने फैसले बेहतर तरीके से कर सकते हैं और हम किसी के ज़हनी जाल में फंसने से बच सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी आजादी को समझना चाहिए और ये जानना चाहिए कि हमारे पास हमेशा इंतखाब का इख्तियार होता है, चाहे हालात जैसे भी हों। दोस्तों, ये दुनिया बगैर मोहब्बत, तारीफ और तल्लुकात की खूबसूरत चमक से भरी हुई लगती है, मगर पर्दे के पीछे बाज लोग वो चालाक नफ्सियाती हथकंडे इस्तेमाल करते हैं जो बगैर प्यार और तवज्जो के रूप में छुपे होते हैं, मगर अंदर से इंसान की खुदी, एतमाद और आजादी को ऐसा ऐसा तोड़ देते हैं। विद होल्डिंग के जरिए आपको जज्बाती भूख में रखा जाता है। नैगिंग के जरिए आपको इतना कमतर महसूस करवाया जाता है कि आप उनकी मामूली तवज्जो को भी इनाम समझने लगते हैं। ट्रायंगुलेशन आपको दूसरों से मुकाबले में उलझाकर गैर महफूज बनाती है और फ्लैटरी, झूठी तारीफें आपको ख्वाब में जगाकर हकीकत से दूर ले जाती हैं। चॉइस रिस्ट्रिक्शन वो आखिरी ज़रब है जो आपके फैसले की ताकत भी आपसे छीन लेती है। ये सब टेक्निक्स आपको जज्बाती गुलामी में ले जाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं,
जहां आप अपनी अहमियत, अपनी आवाज और अपनी शनाख्त तक खो बैठते हैं। लेकिन अगर आप होशियार रहें, सीखें और समझें तो आप इन चालों को फौरन पहचान कर खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मजीद लोग इन नफसियाती हथकंडों से खुद को महफूज रख सकें तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें, क्योंकि आगाही तहफ़्फ़ुज़ की पहली सीढ़ी है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।